بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو گوشت کو لمبے عرصے تک کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چند ضروری مسائل بھی سن لیں کہ قربانی کا گوشت آپ کتنے عرصے کے لیے رکھ سکتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو قربانی کا گوشت خود بھی آپ کھا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں چاہے امیر ہوں، بلکہ اس میں سے کچھ قربانی کا گوشت جو ہے وہ کھا لینا قربانی کرنے والے کے لیے مستحب عمل ہے۔ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ 1/3 سے کم صدقہ نہ کریں اور کل کو صدقہ کر دینا بھی جائز ہے، یعنی سارا گوشت بھی صدقہ کر دینا یہ جائز ہے، اور سارا گوشت گھر بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 دن سے زیادہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کے لیے رکھ لینا یہ بھی جائز ہے، اور بعض حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ اگر اس شخص کے اہل و عیال بہت زیادہ ہوں، یعنی گھر کے افراد بہت زیادہ ہوں اور صاحب وسعت بھی نہ ہوں، یعنی غربت ہو، تو بہتر یہ ہے کہ سارا گوشت اپنے بچوں کے لیے ہی رکھ لے، یہ بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سماعت کر لیں، قربانی اگر منت کی ہے، یعنی اگر اس نے منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا، تو منت پوری ہونے کے بعد اگر اس نے یہ منت کی قربانی کی ہے تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کا گوشت نہ تو خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے دوست احباب اور غریب لوگوں کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کر دینا اس پر واجب ہے، اور منت ماننے والا فقیر ہو یا امیر ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے، بلکہ منت کا گوشت خود نہیں کھا سکتے۔ میت کی طرف سے بعض احباب قربانی کرتے ہیں، تو میت کی طرف سے جو قربانی کی جاتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ خود بھی کھائے، دوست احباب کو بھی کھلائے اور اپنے لیے بھی رکھ لے، تو یہ جائز ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے چند ضروری مسائل جو کہ انتہائی ضروری تھے۔ تو ناظرین، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گوشت کو لمبے عرصے کے لیے، لمبے وقت کے لیے کیسے محفوظ کیا جا سکے۔ تو ناظرین، ایک طریقہ جو عرب لوگوں کا بہت زیادہ پسندیدہ طریقہ تھا وہ یہ ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ جانور ذبح کرتے، اور ویسے بھی وہ گوشت بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ جانور ذبح کرتے، جانور ذبح کرنے کے بعد اس سارے جانور کا گوشت جو ہے اسے صاف کرتے، اچھی طرح صاف کرنے کے بعد مونج کی رسی میں اسے پرو کر دھوپ میں خشک کیا کرتے۔ دھوپ میں خشک کرنے کے بعد پھر اسے اپنے چمڑے کے بیگ میں اسے جو ہے وہ سٹور کر لیا جاتا، اسے محفوظ کر لیا جاتا، پھر جب بھی ضرورت پڑتی اسی گوشت کو استعمال کرتے۔ تو آج چونکہ ہر گھر میں ڈیپ فریزر موجود ہے، فریج موجود ہے، اور ہماری خواتین جو ہیں وہ اکثر کھانے کی اشیاء ڈیپ فریزر میں یا فریج میں محفوظ کرتی ہیں، تو وہ گوشت جو دھوپ میں خشک کیا جاتا تھا، اس گوشت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی غذائیت برقرار رہتی تھی، اس میں جو غذائیت ہے وہ برقرار رہتی تھی، اور یہ گوشت جو فریج میں یا ڈیپ فریزر میں سٹور کیا جاتا ہے اس کی غذائیت برقرار نہیں رہتی، اس سے 1000 درجے وہ گوشت جو خشک کیا جاتا تھا وہ بہتر ہوتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ گوشت کو اگر محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس گوشت کے اوپر آپ لیموں کا رس نچوڑ لیں، اور لیموں کا رس ملانے کے بعد آپ اس میں سرکہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ سرکہ ڈالنے کے بعد آپ اسے بڑے سے برتن میں ڈال کر آگ کے اوپر اسے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ پکا سکتے ہیں، اور وہ گوشت اس کا اپنا پانی جب خشک ہو جائے گا، اس کا اپنا پانی خشک ہونے کے بعد آپ اسے بھی سٹور کر سکتے ہیں، اسے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو بہت زیادہ محبوب طریقہ ہے، بہت زیادہ پسندیدہ اور سب سے اچھا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قربانی کا گوشت
جو ہے وہ اسے اچھی طرح صاف کریں۔ اچھی طرح صاف کرنے کے بعد اسے نمک لگا لیں۔ نمک لگانے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی بڑے سے برتن میں ڈال کر اسے آگ پر پکائیں۔ جب آگ پر پکائیں گے تو اس کا اپنا جو پانی ہوگا وہ بالکل خشک ہو جائے گا۔ اپنا پانی بالکل خشک ہونے کے بعد آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں، اور اس طرح محفوظ کیے ہوئے گوشت کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی سمیل نہیں آئے گی، اور سمیل بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اس گوشت کی جو غذائیت ہوگی وہ بالکل برقرار رہے گی۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے دوست احباب کا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔